حال میں دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں اللہ کے سوا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو نقصان دے اور بیماری یا تکلیف میں مبتلا کر دے اس کو کون کھول سکتا، اور اگر اللہ کسی کو بھلائی دے تو کون منع کر سکتا۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے ہر نماز کے بعد بھی اور کبھی کبھی نماز میں بھی کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، آپ جو دیں کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو آپ منع کر کوئی دے نہیں سکتا، ولا راد لما قضیت، جو تیری تقدیر فیصلہ کر چکی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کسی کی محنت کام نہیں آتی جب تک کہ تیری رضا حاصل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں صحیح لوگوں کا ملنا جو ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ نہیں ہے لیکن نایاب ہے، مشکل۔ پتہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا نظام چل رہا ہو اور اللہ والے نہ ہوں۔ اچھا، اسی طرح تعویذات ہیں، وظائف، سب سے اہم وظیفہ میں آپ کو عرض کر دوں جو اللہ کے قرآن کا حکم بھی ہے اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، مقدمات ہیں، لڑائیاں ہیں، 2 رکعت خالص نیت سے نماز پڑھے صلاۃ الحاجہ، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئے صبر کرو اور نماز پڑھو۔ اور اگر کسی بھائی کو یاد ہو سکے تو سب سے جو مجرب دعا ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے، کیونکہ یاد رکھو اگر دعا کے پہلے بھی درود شریف نہ ہو بعد میں بھی نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، کیا مانا؟ چلو سورۃ فاتحہ پڑھ لیں جس میں سب کچھ ہے، اور پھر حضور نے ایک دعا سکھلائی ہے امت کو کہ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اثم والغنیمت عن کل بر۔ اور اگر یہ یاد نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، کسی بھی زبان میں اللہ کو 2 رکعت پڑھنے کے بعد خالص اللہ کو پکارے، اور یہی میرے مدنی سرکار کا عمل تھا کہ اذا حضبہ امر، جب حضور کو کوئی مشکل پیش آتی بادر الی الصلاۃ، فوراً آپ نماز شروع کر۔ اسی طرح صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش نہیں ہوئی نماز۔ اسی طرح انسان گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو توبہ کرنا چاہتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرے۔ تو آپ کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جو چونکہ میرا ایمان ہے ایک طالب العلم کی حیثیت سے کہ لاکھ پیر ہو، ولی ہو، کتنے درجے کا کیوں نہ ہو، اس کا فرمان میرے مدنی کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو حضور نے فرما دیا بات ہی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلا دیا اس سے کوئی بات اللہ اولا افضل نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور نے یہی سکھلایا ہے کہ پریشانی آئے نماز پڑھو، اور پریشانی میں اللہ کے اسماء الحسنی سے اللہ کو پکارو۔
بس انشاءاللہ یہی ایک مسئلہ بھی یاد کر لینا تو نجات کے لیے کافی ہے۔ مثلا اب آپ عمرے پہ آئے ہیں، آرام سے سکون سے جب کوئی نہ ہو، بالکل علیحدگی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور اس کے ثمرات و برکات ہمیں نصیب فرما، تاکہ تیرے دروازے سے اور روضہ محمد مصطفیٰ سے ہم خالی دامن لے کے نہ جائیں گے، جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں۔ تو بس سب سے بڑا عمل یہی ہے، کسی کو محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میرے اوپر ایک کیس ہے، 2 سال ہو گئے، فیصلہ نہیں ہوا، بہرحال اللہ سے دعا کریں اور 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 5 تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ شیطانی وسوسے سے بہت آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اعوذ باللہ پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو میرے دل حاضر نہیں ہوتا، تمہیں حکم ہے ذکر کرنے کا، اذکر اللہ میں ذکر، یہ تو نہیں کہا کہ دل کو حاضر کرو، تم کرتے رہو، اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ دل بھی ذاکر ہو جائے گا۔ دل و دماغ مانا دل و دماغ اسی طرح متوجہ ہو، یہ تھوڑا ہے کہ دل کے ساتھ ذکر مانا ہے کہ تم ذکر کر رہے اور فکر کر رہے ہو اپنے گاڑی کا، بیوی کا، بچوں کا، یوں نہ کرو، خیال ادھر ہو۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ ایک شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر تمہارے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو تمہیں بھی طلاق ہو جائے گی، اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، اور لیکن کہا نہ کرو ایسی باتیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام مارے بھی ہارے پتہ نہیں کیا رکھا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا، لکھوں کیا؟ میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم بدقسمت ہو، تمہاری وجہ سے میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مال عورت کی قسمت سے ملتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جن نے کبھی شادی نہیں کی وہ کروڑ پتی ہیں، تو ان کو مال کیسے مل گیا؟ اچھا اس کو کہو کہ اگر میری وجہ سے برکت نہیں ہے تو ایک اور عورت لے آؤ جس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ پہلا بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی 1 پہ خرچ ہوتا ہے، پھر 2 پہ ہوگا۔ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ مال جو ہے جی وہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ یعنی مرد کا نصیب ہی کوئی جو کماتا ہے اس بیچارے کا نصیب ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام پر بھی بڑا بھاری ہوگا، غمگین ہوں گے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ اللہ والوں کو غم نہیں ہوگا، ان کو جہنم کا غم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی عظمت و جلال کا خوف ہوگا۔ جیسے حضرت آدم کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، اب آدم علیہ السلام کو کیا ڈر ہے، اللہ تو ان کا گناہ معاف کر چکے ہیں اور وہ تو نبی ہیں، لیکن عظمت الہی جلال کا وہ بھی یہ ہے۔ محرم میں مصروفیت کی وجہ سے 1 روزہ رکھ سکے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 ہو، اگر 1 رکھنا ہو تو پھر 10 رکھیں۔ میری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو آیت میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، ہر فجر کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پلایا کریں۔ شب برات ایک برکت والی رات ہے، قرآن و حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، لیکن بزرگوں نے اس کی شان لکھی ہے۔ امریکہ میں ایک دوست کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا ہے، اس کو زمزم پلائے، نہیں بول سکتا، اللہ شفا دے گا۔ جماعت اسلامی والوں کی ایک طرح، مجھے کیا پتا جماعت اسلامی کا کیا عقیدہ ہے، اور جماعت اسلامی سے کون سی جماعت بلا دے، آج کل تو سارے جماعت اسلامی ہیں۔ خیرات اور صدقات ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صدقہ بھی خیرات ہے، خیرات بھی صدقہ ہے۔ تشہد میں اگر اور دعا نہ آتی ہو تو ربنا آتنا، جو بھی آتی ہے قرآن کی دعا پڑھتے رہیں۔ محمد ریاض 1 مہینے سے کھانسی کی بیماری میں مبتلا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پڑھنے کے لیے وہی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو بھی بیماریاں ہیں نا ایسی لا علاج، ان کے لیے یہ بالکل اکسیر ہے۔ یعنی میں نے کئی دوستوں کو بتایا جو کینسر میں مبتلا تھے، اللہ کی رحمت سے شفا ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرض نماز کے علاوہ کتنی رکعتیں نفل پڑھتے تھے، میں کوئی ساتھ تھا ان کا، بہرحال کثرت سے عبادت فرماتے تھے۔ باقی انہوں نے بھی نہیں لکھا کہ میں 100 پڑھتا ہوں یا 1000 پڑھتا ہوں۔ ایک مسجد پرانا بنا ہوا تھا، اس گلی میں ایک اور مسجد بن گیا،
اب دونوں مسجد کے امام کے مابین تنازع ہے کہ ایک مسجد بند کر دی گئی. بہرحال اللہ ہم دونوں کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے دونوں مسجدیں آباد رہیں. سعودی بینک جو ہے تنخواہ کے بدلے قسطوں پہ 70,000 یا ادھار دیتا ہے، جبکہ وہ کیش 65,000 دے کر واپسی ہم سے 70 تو باقی سود ہے، وہ نہیں لینا چاہیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے لکھا ہی غلط ہے، پہلے قرآن میں جا کے دیکھ لو، قرآن میں لکھا ہوا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. تو اس کو پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن میں ہے. اگر میاں بیوی آپس میں طلاق کا مطالبہ کریں اور دونوں لڑکا اپنی ماں کے ساتھ عمرہ کر سکتے، ہاں کر سکتا ہے. جب میں نماز پڑھتی ہوں دعا کرتی ہوں دل نہیں لگتا، لگتا ہے تو نماز پڑھ رہی ہو نا، نہ لگتا تو نماز نہ پڑھتی ہیں، جا کے فلم دیکھتی. حج میں مینا کے پہلے دن میری بیوی بیمار ہو گئی، ایڈمٹ کیا گیا، الفاظ میں شدید بیماری کی وجہ سے پہنچ نہ ہوا. بہرحال حج نہیں ہوگا، جو نہیں پہنچا الفاظ میں حج نہیں ہوتا. درود شریف پڑھ کے والدین کو ایصال ثواب کریں، بالکل کریں. میں نے 2006 میں حج کیا تھا، طواف کعبہ کے دوران ہوا خارج ہوئی، بھیڑ کی وجہ سے دوبارہ وضو نہ کر سکا، طواف اور سعی مکمل کیا تو آپ نے بغیر وضو کے یعنی طواف کیا. اگر موجود ہو تو طواف بھی قضا کرو اور ایک دم بھی ادا کرو. حرم کی حرمت یہ ہے کہ احترام کریں، حرم کے حدود میں کوئی گناہ نہ کریں، سگریٹ نہ پئیں، داڑھی نہ منڈائیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں. حرم کے حدود میں کوئی مرغی یا بکری ذبح کر کے طواف فروخت کرتا ہے، بالکل جائز ہے. وہ تو شکار کرنا منع ہے، یہ تھوڑا ہے کہ اپنے بکرے خریدے ہوئے بھی ذبح نہ کرو. پھر حاجی قربانی کیسے کرتے ہیں؟ 6 دن کا بچہ پیدائش کے بعد فوت ہو گیا، اس کا کوئی عقیقہ نہیں. میرے ماموں کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. پہلے تو میرے بھائی اپنی دونوں میاں بیوی چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے، خامد میں ہے یا بیوی میں ہے. پھر جس میں نقص ہے اس کا علاج بھی کرائیں، اور قرآن میں جو دعا ہے وہ مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کے 10 افراد کو ثواب بھیج، جس کو چاہو ثواب بھیجو. حرم کی حدود کے حدیں جو ہیں وہ واضح ہیں. ادھر سے جائیں تو مسجد عائشہ حد ہے، ادھر سے جائیں تو عرفات حد ہے، ادھر سے جائیں تو جرانہ کے قریب حد ہے، ادھر سے جائیں طریق لیس پر، تو ہر جگہ حدود لکھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت حسین کا نماز باطل نہیں ہوتی، وہ نفلی نماز تھی. نماز میں اگر خیال آئے، اور پھر پیغمبر کا تو مقام ایسا ہوتا ہے کہ لا خیال آئے دل اللہ کے ساتھ رہتا ہے. تو ابھی دیکھیں جو اللہ کا نبی ہے، امام الانبیاء، اس کو کہتے ہیں مجنون ہے. نہ ایمان سے کہیں کوئی ایسی بات ہے بلا؟ اچھا کہاں مجنون اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. زماد کو لے کر آئے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ پر واقعی جنات کا اثر ہے یا سحر کا اثر ہے تو وہ تو میں فوراً اتار دوں گا، اور اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر اللہ جانے. زماد کو لے کے آئے حضور کی خدمت میں. زماد کہتا ہے کہ جب میں آیا تو حضور منبر پہ کھڑے تھے اور خطبہ پڑھ رہے تھے کہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ